بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نصاب میں شامل غزل نمبر 2 جس کے شاعر مومن خان مومن ہیں ان کی غزل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی غزل پڑھیں، مومن خان مومن کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا چلوں۔ عزیز طلباء، ویسے تو تعارف میں سے کوئی سوال نہیں آئے گا، لیکن شاعر کے اسلوب کے بارے میں، شاعر کے لکھنے کے انداز کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو عزیز طلباء، مومن خان مومن کا اصل نام مومن خان تھا، اور یہ مرزا غالب کے ہم عصر شاعر تھے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ مومن انہوں نے تخلص کیا تھا، انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، رباعیاں بھی لکھی ہیں، اور بہت سی اصناف سخن میں انہوں نے کوشش کی ہے لکھنے کی، اور اس میں خاصی انہوں نے شہرت بھی پائی ہے۔ البتہ غزل ان کی پہچان بنی ہے۔ ان کا لکھنے کا انداز بالکل سادہ ہے، اور ان کی شاعری کے اندر جذبات کی بہت گہرائی پائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے بڑے گہرے نظریات اور اپنے تجربات اور مشاہدات کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم ان کی اس غزل کے اشعار کی ریڈنگ کریں گے اور اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم شعر نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 1 کی ہم لوگ ریڈنگ کرتے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے گا عزیز طلباء، اور اس کے بعد اس کا مفہوم بتایا جائے گا اور اس کی تشریح کی طرف آئیں گے۔ شعر نمبر 1 عزیز طلباء، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اثر احساس، رنج دکھ تکلیف، راحت فضا سکون پہنچانے والا۔ اس کا عزیز طلباء مفہوم بنا لیتے ہیں کہ محبوب پر میرے رونے دھونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میرا غم خوشی میں تبدیل ہی نہیں ہو پاتا، میرا غم خوشی میں سکون میں بدلتا ہی نہیں۔ عزیز طلباء، اس شعر کے اندر شاعر مومن خان مومن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں شاعر نے یہاں پر جس چیز کو موضوع بنایا ہے وہ غزلیہ شاعری کے اندر اکثر طور پر شاعروں کے موضوعات ہوتے ہیں۔ شاعر کی اس شعر کے اندر جو ہے، شاعر کا جو موضوع ہے وہ محبوب کی بے حسی کو بیان کرنا ہے، اس کی لاپرواہی کو بیان کرنا ہے، اور اس کی سنگ دلی کا تذکرہ کرنا ہے کہ محبوب کس قدر سنگ دل ہوتا ہے، پتھر دل ہوتا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں عزیز طلباء اس میں کہ انہوں نے اپنے محبوب کی خاطر بہت سی تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑے غم برداشت کیے ہیں، اہل زمانہ کی طعن و تشنیع، ان کے برا بھلا کہنے، ان کے تکلیف پہنچانے کو برداشت کیا ہے۔ جگہ جگہ محبوب کی خاطر شاعر کہتے ہیں میں نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں، شاید اس ارادے سے اٹھائیں کہ کبھی نہ کبھی محبوب کی شخصیت کے اوپر میری ان تکلیفوں کا اثر ہو، اور وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے، میری تکلیف کی وجہ سے وہ میرے ساتھ وفا کرنے پر اتر آئے۔ لیکن شاعر تشریح طلب شعر میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے محبوب کی خاطر برداشت کیے گئے دکھ، غم اور پریشانیاں جو انہوں نے برداشت کی، اس کے باوجود ان کے محبوب پر ان کی طبیعت کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بہت لاپرواہ اور سنگ دل ہے۔ اور دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ رنج راحت فضا نہیں ہوتا، محبوب کی طرف سے جو شاعر کو دکھ دیا گیا ہے وہ خوشی کو بڑھانے کا سبب نہیں بنا۔ عزیز طلباء، اصل میں شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دکھ جو ہے وہ خوشی میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ دکھ اس وقت خوشی میں تبدیل ہوتا ہے جب محبوب محب کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ وفاداری کرنے لگے، اور شاعر اس امید سے کہ شاید کبھی میرا محبوب مجھ سے وفاداری کرے گا، مجھ پر مہربان ہوگا، میری محبت کا جواب محبت سے دے گا، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی شخصیت پر میرے جو ہے وہ میری ذات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، چاہے میں اس کے لیے دکھ اور پریشانی کا سامنا کروں، چاہے اس سے جو ہے وہ
اس کی مہربانی کی بھیک مانگوں لیکن اس کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر کہنے پر مجبور ہیں کہ محبوب کی طرف سے دیے گئے دکھ جو ہے وہ میرے لیے خوشی کا باعث نہیں بنے، سکون کا باعث نہیں بنے۔ دوسرا اس کا عزیز طلبہ پہلو یہ بھی بن سکتا ہے اس شعر کا کہ جو ہے وہ رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یعنی غم خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ محبوب شاید یہ سمجھتا ہے کہ عاشق کے لیے دکھ اور غم یہ خوشی کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، حالانکہ دکھ اور غم یہ انسان کی خوشی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ اس کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو جو ہے وہ پریشانیوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ یہ شاید شاعر کا ایک جو ہے وہ مراد یہ بھی بن سکتی ہے جو ظاہری معنوں میں معلوم ہوتی ہے کہ محبوب کے نزدیک محبوب کی دی گئی تکلیفیں اور دکھ جو ہے وہ عاشق کے لیے جو ہے وہ خوشی کا باعث بنتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کا حوالہ جاتی شعر عزیز طلبہ جو ہے وہ سن لیجئے۔ رہی نار سا دعائیں نہیں رہی نار رساں دعائیں، نہ اثر ہوا کسی پر چلے خود ہی سوزے غم میں، جلے خود ہی سوزے غم میں کوئی پوچھنے نہ آیا۔ شعر پھر دہرا دیتا ہوں عزیز طلبہ۔ رہی نار رساں دعائیں نہ اثر ہوا کسی پر جلے خود ہی سوزے غم میں کوئی پوچھنے نہ آیا۔ تو یہ اس کا حوالہ جاتی شعر عزیز طلبہ۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں ہم لوگ۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناز سے برا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار غیر کا ذکر، مراد رقیب کا ذکر، حرف ناز سے نصیحت کرنے والے کی بات، ناز سے نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ حرف سے مراد یہاں پر بات ہے۔ اس کا مفہوم بنا لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا، جب محبوب نے میرے رقیب کا ذکر کیا یا محبوب نے کسی دوسرے کا تذکرہ کیا تو یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی بات جو ہے وہ غلط نہیں، یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی بات غلط نہیں۔ عزیز طلبہ تشریح طلب شعر میں مومن خان مومن بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مومن خان مومن اصل میں عزیز طلبہ شاعر نے اس شعر کے اندر عشق و محبت کے جذبات کو بڑی نزاکت کے ساتھ بیان کرنا چاہا ہے، جو کہ اکثر طور پر شاعر حضرات کا جو ہے وہ یہ انداز نہیں ہوتا۔ البتہ ناصے کا تذکرہ کیا ہے، ناصے نصیحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ شاعر اصل میں جو ہے وہ ناصے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ناصے اکثر طور پر محب کو، عاشق کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ عشق کے میدان میں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، طعن و تشنیع اور جو ہے برا بھلا کہنا اور نہ جانے کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی محبوب کا وصال یعنی ملاقات ہوتی ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عشق میں جو ہے وہ ہر کوئی کامیاب ہو جائے۔ یہاں پر شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ناصح جو کہ ایک نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف جو ہے وہ راغب کرے اور برائی سے منع کرے۔ تو شاعر کہتے ہیں جو ہے وہ ناصح نے بھی کچھ یہی جو ہے وہ نصیحت کی ہے شاعر کو کہ جو ہے وہ عشق اور محبت جیسے اس فعل کے اندر پڑھنے کے بعد تکالیف اور مصائب سے دوچار ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ محبوب کی محبت سے باز آ جائے، ورنہ اس کو اپنے محبوب کی رسوائی اور اس محبوب کی لاپرواہی اور محبوب کی جو ہے وہ غفلت کا علم نہیں ہے۔ البتہ شاعر نے بھی اسی موضوع کے اوپر ساری بات کی ہے۔ اس کو مزید دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں عزیز طلبہ۔ اصل میں عزیز طلبہ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کے حسن کو دیکھ کر، اس کی اداؤں، اس کے جو ہے وہ طرز زندگی کو دیکھ کر، اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کا جو ہے وہ اعلان کیا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، لیکن نصیحت کرنے والے نے مجھے اس محبت میں، اس عشق میں پڑھنے سے منع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بعد میں جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے۔ محبوب کی طبیعت میں غزلیہ شاعری میں اکثر شاعروں نے بتایا کہ محبوب کی طبیعت میں بے وفائی، لاپرواہی اور
غفلت پائی جاتی ہے، جیسے پچھلے شعر میں ابھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ تو شاعر کہتے ہیں مجھے نصیحت کرنے والے نے کہا کہ تم محبت جیسے اس فعل کے اندر نہ پڑھو، وگرنہ تمہیں اپنے محبوب کی طرف سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تمہارا محبوب جو ہے رقیبوں کی محفل کے اندر جو ہے وہ سرگرم نظر آتا ہے، یعنی رقیب سے مراد بتاتا چلوں عزیز طلبہ، ایک ہی شخص کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب کہلاتے ہیں۔ تو نصیحت کرنے والے نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے محبوب کو، تم جب اپنے محبوب کو رقیب کے ساتھ دیکھو گے تو تمہیں دکھ ہوگا، لیکن شاعر کہتے ہیں چونکہ عشق اور محبت کے اندر انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، تو میں نے جو ہے وہ محبت میں اندھا دھن اپنی خواہشات کو ترجیح دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب میں نے دیکھا، میں نے خود اپنی کانوں سے محبوب کی زبان سے اپنے رقیب کا ذکر سنا تو پہل مجھے اس بات کا یقین آیا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنے والے نے جو مجھے نصیحت کی تھی وہ بالکل درست تھی، کہ میرا محبوب مجھ سے وفادار نہیں ہے، بلکہ وہ میرے رقیب کے ساتھ جو ہے وہ وفاداری کی جو ہے وہ وفاداری کا اعلان کر رہا ہے، حالانکہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا جو رقیب ہے، جس کو اس نے اپنا محبوب بنانا چاہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ دھوکہ کھائے گا۔ البتہ شاعر یہاں پر ناصح نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو جو ہے وہ سچا قرار دے رہے ہیں اور اپنے محبت کو کے انجام کا جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کا حوالہ جاتی شعر ہم جو وہ پڑھ لیتے ہیں، ذرا اس کی تشریح سے ملتا جلتا کہ جہاں پر عزیز طلبہ آپ تشریح کرتے وقت اس مقام پر پہنچیں کہ جو ہے وہ شاعر نے اپنے محبوب کی زبان سے جب اپنے رقیب کا تذکرہ سنا یا محبوب کو رقیب کی محفل میں دیکھا، تو اس کو نصیحت کرنے والے کی نصیحت سمجھ میں آئی کہ واقعی میرا محبوب مجھ سے بے وفا تھا۔ تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ یہ حوالہ جاتی شعر لکھیں گے جو آپ کے سامنے بولا جا رہا ہے۔ مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا، مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا، پر کسی اور کے ہمراہ اسے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں عزیز طلبہ، مدتوں بعد شب ماہ اسے دیکھا تھا، پر کسی اور کے ہمراہ اسے دیکھا تھا۔ تو اس کے ساتھ عزیز طلبہ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی، شاعر کی مراد بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور ابھی ویڈیو کے لیکچر کے آخر میں آپ کو اس کے حوالہ جاتی شعر جو ہے وہ تحریر کی صورت میں بھی جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں، آپ انہیں اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا اور تشریح میں مناسب جگہ پر انہیں لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔